ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اور اس کسان کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی رہتا تھا، اور آس پاس کے سارے گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ کسان اور اس کا یہ بیٹا بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ایک گدھا بھی رہتا تھا جو کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اور آس پاس کے سارے گاؤں والے یہ بھی جانتے تھے کہ اس کسان اور اس کے اس بیٹے نے اس گدھے کی جوانی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ایک دن کسان کو رات کے ٹائم کسی کام سے شہر کی طرف جانا پڑا، تو کسان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس گدھے کا ہمارے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو اس گدھے کا خیال رکھ سکے۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس گدھے کو بھی ہم ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ جب وہ تینوں چلنے لگے، تھوڑا سا آگے چلے گئے تو اس گاؤں میں ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے اوپر گاؤں والوں نے گھاس پھوس رکھ کے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو بدقسمتی سے وہ گدھا اس کنویں میں گر گیا۔ جب وہ گدھا کنویں میں گر گیا تو اس کسان اور اس کے بیٹے نے اس گدھے کو کنویں سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ تو جیسے ہی کسان نے اس کنویں میں نیچے دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد شاید اس گدھے کا جو ہے ایک پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہوگا، اور اب ویسے بھی یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہمارے کام کا بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کو نکالیں گے بھی، اس پر جتنے پیسے لگائیں گے اتنے پیسوں میں ہم ایک اور نیا گدھا خرید سکتے ہیں۔ باپ بیٹے نے مشورہ کر لیا، وہ ایک فیصلہ کر لیا۔ تو جیسے ہی وہاں سے چلنے لگے تو جب اس گدھے کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو وہ بہت زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا اس نے۔ تو وہ کسان اور اس کا وہ بیٹا پھر سے اس کنویں کے پاس آ گئے، اور وہ کسان اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اگر اس شور کی وجہ سے آس پاس کے گاؤں والوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے اس گدھے کو یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، تو سب لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، سب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اس گدھے کی جوانی سے بہت زیادہ کام لیا ہے۔ تو کسان نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ اسی کنویں میں اس گدھے کا قصہ ختم کرواتے ہیں۔ کسان اور اس کا وہ بیٹا بیلچے لے کے آ گئے، تو وہ کنویں میں مٹی ڈالنے لگے۔ پورے 2 گھنٹے بہت محنت کرنے کے بعد جب کسان نے نیچے کنویں میں دیکھ لیا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم مٹی ڈال رہے ہیں اور وہ گدھا مٹی کے نیچے ہوگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ گدھا تھوڑا سا کنویں کی طرف اوپر آ گیا تھا، تو پھر سے کسان نے جب پھر سے مٹی ڈال کے دیکھا تو وہ دیکھ کے اور بھی حیران ہو گیا کہ اس کے اوپر، اس گدھے کے اوپر جو غلاظت، جو کچرا، جو مٹی ڈال رہے تھے، وہ گدھا اپنا کمر جھٹک کے اس کچرے کو، اس مٹی کو اپنے پاؤں کے تلے رون کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہمارے اوپر تنقید، ہمارے اوپر منفی سوچ کا جو کچرا پھینکا جاتا ہے، کا جو غلاظت پھینکا جاتا ہے، کچھ لوگ تو اس کچرے میں ہی جو ہے نا دفن ہونا سیکھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کچرے کو اپنے کمر سے ہٹا کے اپنے پاؤں کے تلے رونگ لیتے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کچرے کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں، یا پھر کچرے کو اپنے اوپر سے ہٹا کے اپنے قدموں کے تلے نیچے رکھ کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ فیصلہ خود کیجئے۔